الحمد لله الحمد لله على نعمائه الشاملة وآلائه الكاملة، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء. اللہ نے مردوں کو حکمراں بنایا ہے عورتوں پر۔ میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس کو اپنانے سے، جس پر عمل پیرا ہونے سے، اس پر عمل کرنے سے آپسی محبت، اتفاق، الفت، رغبت، چاہت پیدا ہو جائے گی۔ الرجال قوامون علی النساء، یہ میاں بیوی کے متعلق، اور دوسری بات کہ عورتوں کو کم درجہ دیا ہے اور مردوں کو زیادہ۔ ایک دو چیزیں میں آپ کو اس سے پہلے بتا چکا ہوں۔ اس میں سے ایک آپس میں کمیونیکیشن ہو، دوسرا نگیٹو بات نہ ہو، پازیٹیو بات ہو، مثبت بات ہو، تیسرا ریسپیکٹ ہو آپس میں میاں بیوی کے درمیان، چوتھا بیوی خاوند کا دل جیتنے کے لیے پہلے اس کی تعریف کرے، خاوند کی، اس کی اچھی عادت کی نشاندہی کرے، پھر اپنی بات رکھے۔ اور پانچواں پوائنٹ، گھر کے ذمہ دار عورت نہ بنے، مرد بنے۔ ہر چھوٹے بڑے کام عورت اپنی مرضی سے نہ کرے۔ اگر جس گھر میں عورتیں حکمراں ہیں، اس کی گھر کی تباہی اور بربادی میں کوئی کسر نہیں، کیونکہ عورت کو اللہ نے مرد کے ماتحت بنایا ہے۔ ماتحت کا مطلب ذمہ داری کے ساتھ ہر چھوٹے بڑے کام، ذمہ داری اللہ نے مردوں پر رکھی ہے۔ عورتوں کو کسی بھی کام کا ذمہ دار نہ بنائے گھر کے اندر۔ حدیث میں آتا ہے کلکم راعٍ حدیث میں آتا ہے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ ہر ایک شخص سے اس کے ماتحت کے بارے میں سوال کیا جائے گا، شوہر سے بیوی کے بارے میں، اور بیوی سے بچوں کے بارے میں، اور بچے اور بیوی کے بارے میں شوہر سے سوال کیا جائے گا۔ گھر کے اخراجات کا ذمہ داری عورت اپنی ذمہ نہ لے، شوہر اپنی ذمہ لے۔ اور چھٹی بات، خاوند کو اپنے بچوں کا باپ بننے دو۔ اکثر عورتیں یہ کرتی ہیں کہ ماں ڈانٹتی ہے، ماں مار دیتی ہے بچوں کو، جب وہی چیز باپ کرنے لگتا ہے تو فوراً ماں کہتی ہے چھوڑ دو، بچہ تو ہے۔ جس طرح ماں کا بچہ ہے اسی طرح باپ کا بھی بچہ ہے۔ آپس میں دونوں سبقاً تربیت کے طور پر دونوں بچوں کو مار بھی سکتے ہیں اور ڈانٹ بھی سکتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ماں ڈانٹے تو شوہر کو تو تربیت ہے اور باپ ڈانٹے تو تربیت نہیں۔ جتنا حق ڈانٹنے کا بیوی کا ہے اتنا حق بچوں کو ڈانٹنے کا شوہر کا بھی ہے۔ جتنا حق بچے کو ڈانٹنے کا ماں کا ہے اتنا ہی حق بچے کو ڈانٹنے کا، مارنے کا حق باپ کا بھی ہے۔
عورت کو صبر کرنا چاہیے. خاوند بچوں کی تربیت کرنے میں آپس میں بچوں کی تربیت کے بارے میں ڈسکس کریں. عورت مرد میاں بیوی آپس میں بچوں کی تربیت کے بارے میں ڈسکس کریں کہ بچے کے لیے کیا مناسب ہے، بچے کے لیے کیا صحیح ہے. اگر کسی بات پر غور کرنا پڑ جائے، ڈسکس کرنا پڑ جائے، ڈسکس کرنا، آپس میں بیٹھ کر بات کرنا، ٹائم پاس کرنا، ہنسی مذاق کرنا، مسکرانا، یہ آپس میں ہونا چاہیے. اور ریسپیکٹ کرنا چاہیے. شوہر تھکا ہوا ہو یا کسی بڑے کام میں مشغول ہو یا کسی کام میں مشغول ہو تو عورت کو چاہیے کہ اس کو پہلے نرم ہونے دے، اس کو نرم مزاج ہونے دے، خوشی میں اپنی بات رکھے. خاوند کے غصے میں اور خاوند کے تھکے ہوئے حالت میں اور خاوند کے کسی بڑے کام کی فکر میں مشغول ہونے کے ساتھ عورت اپنی بات نہ رکھے. جب اور خاوند خوشی میں ہو اور صحیح ٹائم ہو تو عورت اپنی بات رکھے، سنی بھی جائے گی اور مانی بھی جائے گی. عورت کو چاہیے وقتاً فوقتاً اپنے آپ کو فٹ باڈی رکھے، ریلیکس رکھنا چاہیے. شادی سے پہلے سچویشن کچھ اور، شادی کے بعد کچھ اور، بچہ ہونے کے بعد کچھ اور. یہ شیپ الگ الگ ہوتے رہتے ہیں. اس کو مینیج کرنا چاہیے، ایکسرسائز کرنا چاہیے، ڈائٹ صحیح کرنا چاہیے، صفائی کا، خوشبو کا، عطر کا، پرفیوم کا یوز کرنا چاہیے عورتوں کو، تاکہ خاوند کی نظر اس پر رہے، کسی دوسرے پر نہ جائے. نمبر 7، اپنے خاوند کا بہترین دوست بن کر رہو. ایسی دوستی رکھو ذرا سے بھی کوئی پریشانی ہو خاوند اپنی بیوی کو بتائے اور بیوی کو ذرا سے پریشانی ہو اپنے شوہر کو بتائے، بیان کرے. مشکل حالات میں شوہر کا سپورٹ کریں، مشکل حالات میں بیوی شوہر کا سپورٹ کریں اور شوہر بیوی کا سپورٹ کریں. مشکل حالات یہ اچھی بیوی خاوند کی اچھی عادت کی تصدیق کرے کہ تمہارے اندر یہ خوبی ہے، تمہارے اندر یعنی خاوند کی تعریف، اچھی جو عادت ہو اس کو بیان کرے. ایسی دوستی ہو، اتنی پکی دوستی ہو میاں بیوی کا کہ ایک دوسرے کا موبائل بنا پاس ورڈ کے رکھے اور ایک دوسرے کا موبائل چیک کر سکے. اسے قانوناً یہ صحیح نہیں ہے کورٹ کے اعتبار سے کہ اس میاں بیوی کا فون چیک کریں، لیکن محبت کا، دوست کا، الفت کا تقاضا یہ ہے کہ ایک دوسرے کے لیے کوئی چیز پردے میں نہیں، چاہے موبائل ہو چاہے کچھ اور ہو. اکثر ہوتے یہ شکوہ کرتی ہے، شکایت کرتی ہے کہ شوہر توجہ نہیں دیتا، عورتوں کو کہنا نہیں مانتا. میں ان عورتوں سے، ان بیویوں سے کہنا چاہتا ہوں، ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بولو، کیا میں نے شوہر کی ریسپیکٹ کی؟ کیا میں نے شوہر کی عزت دی؟ کیا میں نے شوہر کا احترام کیا؟ آپ کس زبان سے آپ کس کہہ رہے ہو کہ عورت کے خاوند توجہ نہیں دیتا؟ سب سے اول بات یہ ہے کہ عورت اپنے خاوند کا ریسپیکٹ کرے، تب جا کے ریسپیکٹ اس کو ملے گا. اور 8ویں بات یہ ہے، عورت کی ذمہ داری ہے کہ خاوند جب بھی باہر سے گھر آئے، جب بھی باہر سے گھر میں داخل ہو تو ویلکم کرنے کے لیے، ریسیو کرنے کے لیے دروازے تک آئے، ہنستا ہوا چہرہ، آنکھ سے آنکھ ڈال کر ہنستا ہوا چہرہ ہو اس کے ساتھ. ایسا نہ ہو اس کے آتے ہی طوفان کھڑا ہو جائے، آتے ہی غصہ آگ بگولا ہو جائے. ایسا نہیں ہونا چاہیے.
اس کے لیے ویلکم کریں، ایکسپیکٹ کریں، مسکراتے ہوئے اس کے لیے کیا کہتے ہیں سلام کریں۔ عورت خاوند کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کریں، اس سے دل جڑتا ہے، ہنسی مذاق کریں۔ آپ بتائیں اس طرح کرتے ہیں محبت کہاں ہوگی؟ اگر اس طرح کرو گے تو محبت ہوگی۔ عورت کو چاہیے ہر وقت ایکٹیو رہے، ہر وقت چوکن نہ رہے۔ شوہر کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ اب شوہر کو کیا چیز دینا ہے؟ ہر ٹائم ہر وقت ایکٹیو رہنا چاہیے عورتوں کو، یا اس کو کہتے ہیں فن فیل ہونا چاہیے۔ یہ شادی شدہ کے لیے وٹامن کے مانند ہے۔ عورت کو ہر وقت ایکٹیو رہنا چاہیے، خاوند کو ہر ضرورت کو پورا کرنا چاہیے۔ عورت اپنے آپ کو ہمیشہ خادمہ سمجھے، خادمہ۔ دل میں یہ بٹھا لے، دل میں یہ فیصلہ کر لے کہ اللہ نے مجھے خدمت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عورت دل میں یہ بات بٹھا لے کہ اللہ نے ہمیں خدمت کے لیے پیدا کیا ہے۔ شادی نہ ہو، باپ بھائی کی خدمت، شادی کے بعد شوہر کی خدمت، شوہر کے جانے کے بعد بچوں کی خدمت۔ لہٰذا عورت کا خدمت کرنا ہی اعجاز ہے، عورت کا خدمت کرنا ہی اعجاز ہے۔ نمبر 9، عورت ہر جگہ عیب اور نقص نکال کر خاوند کی بات کاٹ کر اپنی بات رکھتی ہے۔ خاوند کسی جگہ مشغول ہے بات کرنے میں، یہ عورت وہاں جا کر اس کی بات کاٹ کر اپنی رائے رکھ کر خاوند کے بیچ میں مشورہ دیتی ہے۔ یہ عورت کے لیے درست اور صحیح نہیں ہے۔ ایک مزے کی بات بتلاتا ہوں۔ شوہر 4 چکا گاڑی چلا رہا تھا اور بیوی بغل میں، ہر بات میں نقص نکالنے میں اتنا آگے ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ گاڑی تیز چلائے تو کہے دھیرے چلاؤ، جب دھیرے چلائے کہے تیز چلاؤ، جب بریک لگائے کہے جھٹکا لگ رہا ہے، جب بریک آسانی سے لگائے کتنے جلدی روک دیا۔ کہ ہر نقص اگر عورت بغل میں بیٹھ جائے گاڑی چلاتے وقت کہ ایک پوائنٹ، ایک چیز، شوہر گاڑی چلا رہا ہے اور شوہر کو بیوی چلا رہی ہے، ایسا نہ ہونا چاہیے۔ ہر بات پر نقص نکالنا عورت کی عادت ہوتی ہے، اس کو سدھارا جا سکتا ہے۔ نقص نکالنا عورت کی فطرت میں ہے، لیکن اگر اس میں محنت کی جائے یہ سدھر جائے گا، یہ عادت ختم ہو جائے گی۔ اکثر عورتیں چاہتی ہیں کہ بہترین بیوی بن کر رہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس کو چاہیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سیرت کا مطالعہ کریں، اس کو چاہیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سیرت کا مطالعہ کریں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ باعزت دولت مند خاتون، شادی کے بعد سارا کا سارا مال و دولت حضور کے قدموں میں ڈال دیا۔ جب دنیا نے حضور کا ساتھ چھوڑ دیا، خدیجہ نے پہلے کلمہ پڑھ کر ایمان لایا اور حوصلہ بڑھایا اور ہمت دی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا آپ یتیموں کا، غریبوں کا سہارا ہے، آپ پریشان نہ ہو، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ آپ کو ہلاک نہیں کرے گا۔ حوصلہ، بیوی شوہر کو حوصلہ دے رہی ہے۔ بیوی سکون کا چیز ہے، شوہر کا سکون ہوا کرتی ہے، بیوی شوہر کا سکون ہوا کرتی ہے۔ قرآن میں بھی آیا ہے لِتَسْكُنَ إِلَيْهَا،
کہ عورتوں کو کہ بیوی کو بنایا ہے سکون کے لیے، پریشانی میں راحت کا سبب ہو۔ بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اکرام نہیں کرتی، ریسپیکٹ نہیں کرتی۔ یہ بہت سے گھروں میں ہے۔ آج کل عورتیں کہتی ہیں میرا شوہر عزت نہیں کرتا، عزت نہیں دیتا، ریسپیکٹ نہیں کرتا۔ میں ان سے کہنا چاہوں گا آپ نے گھر کا ماحول ایسے بنا رکھا ہے، ہمیشہ جنگ چلتی رہتی ہے، ہمیشہ جنگ چلتی رہتی ہے۔ ریسپیکٹ کرو گے تبھی ریسپیکٹ ملے گا، اگر ریسپیکٹ نہیں کرو گے ریسپیکٹ نہیں ملے گا۔ میں خواتین سے کہنا چاہتا ہوں اپنے خاوند کے تعریفیں کیا کریں، ہر ٹائم گرم مزاج رہ کر زندگی نہ گزارا کریں، ہر وقت گرم مزاج نہ رہا کرو۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے ایک میرا چاند ہے اور ایک تیرا چاند ہے، ایک میرا چاند ہے اور ایک تیرا سورج ہے۔ تیرا سورج تو دن میں طلوع ہوتا ہے اور میرا چاند رات میں طلوع ہوتا ہے۔ یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خاوند کی ایسے انداز میں تعریف کرتی ہیں، چاند سے تعریف کرتی ہیں۔ آج تو بیوی کا کیا کہنا، وہ تو تعریف کی دور کی بات، وہ تو نام لینا گوارا نہ کرے۔ اے عورتوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں اپنے شوہر کا احترام کرو، عزت کرو، ریسپیکٹ کرو، تعریف کرو، اس کے دل میں اپنی محبت بناؤ، اس کی خدمت کرو، عزت کرو، تعریف کرو، ریسپیکٹ کرو، اپنی محبت اس کے دل میں بناؤ، خدمت کرو، اس کی خدمت۔ اور عورت کا عین فریضہ جو ہے وہ خدمت ہے۔ اس کی خوشی میں اپنی خوشی سمجھے، اس کی خوشی میں اپنی خوشی سمجھے، شوہر کا ذرہ برابر بھی تکلیف نہ دے، شوہر کو ذرہ برابر بھی تکلیف نہ دے۔ دعا کرے اللہ تعالیٰ میاں بیوی کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔